الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس خط کا ذکر شروع حدیث سے ہو رہا تھا وہ قصہ تو پورا ہو گیا، خط بھی آپ نے سن لیا، اس کا تذکرہ بھی سن لیا، اس کی تفصیل بھی سن لی۔ اب اس کے بعد اس حدیث کے آخر میں 4 واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ ان 4 واقعات کو سنیے پہلے، اور پہلے زبانی ہی سنیے گا، پھر ترجمہ کی ضرورت سمجھی جائے گی کر دیا جائے گا، اور نہیں ضرورت سمجھی جائے گی تو نہیں کیا جائے گا۔ پہلا واقعہ اس طرح پر ہے کہ جس زمانے میں ہرقل ایلیا آیا تھا، تو ایلیا آنے کے بعد اس نے ستاروں میں غور کیا، اور جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ وہ کاہن تھا، حزا تھا، کاہن تھا، اور وہ منجم بھی تھا، ستاروں کا علم رکھتا تھا، ستاروں کی چال وغیرہ کا علم رکھتا تھا، اور اس سے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا معلوم کر لیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے ستاروں کی چال دیکھی اور ستاروں کی ہیئت میں غور کیا، تو جب وہ صبح اٹھا تو اس کا موڈ خراب تھا، اور بالکل خراب تھا۔ دیکھو، امید ہے کہ موڈ خراب ہونے کی اصطلاح آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ یوں کہو کہ اس کی طبیعت ناساز تھی، وہ بہت زیادہ غمگین تھا، بہت زیادہ رنجیدہ تھا، اتنا غمزدہ، اتنا رنجیدہ اور اتنا پریشان تھا کہ اس کی یہ پریشانی، اس کا یہ رنج و غم اس کے چہرے سے، اس کی نقل و حرکت سے، اس کی صورت و شکل سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اسی کو انہوں نے خبیث النفس سے تعبیر کیا۔ تو آس پاس کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس نے یوں پوچھا کہ میں نے ستاروں میں جو غور کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ملک الختان غالب آ گیا، اور وہ ہمارے ملک کی حکومت ختم کر دے گا، وہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا۔ اب تم لوگ یہ دیکھو کہ ختنہ کون کرتے ہیں، ختنہ کون کراتے ہیں؟ تو اس کے آس پاس کے لوگوں نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ آپ کے ملک میں ختنہ صرف یہود کراتے ہیں، اور یہود بہت کم تعداد میں ہیں، بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں، وہ آپ پر غالب نہیں آ سکتے، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ احتمال اور امکان ہو کہ وہ غالب آ سکتے ہیں اور ہماری حکومت ختم کر سکتے ہیں، تو بسم اللہ کیجئے اور سب کو قتل کرا دیجئے۔ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو دیکھو دوستو، میں اس پر زیادہ کلام تو نہیں کروں گا، بس اتنا کلام کروں گا، میں اس پر اتنی بات کروں گا، چاہے زمانہ مطلق الاعلان بادشاہت کا ہو، اور چاہے وہ جمہوریت ہو جس کو قائد قانون کی حکومت کہتے ہیں، مزاج سب کا ایک ہوتا ہے اور عمل سب کا ایک ہوتا ہے۔ جو بھی غالب اور برسر اقتدار ہوتا ہے اس کا واحد مقصد صرف اپنی حکومت کی بقا ہوتی ہے، اور جس سے اس کو خطرہ ہوتا ہے اس کو وہ بدنام کرنے، اس کے بچوں کو قتل کرانے، ان کو قتل کرانے سے کوئی باک اس کو نہیں ہوتا۔ جہاں سے اس کو وہ کمزور کر سکے، جس طرح سے وہ اس کو کمزور کر سکے، اس طرح کمزور کرتا ہے۔ یہ دھوکے میں مت رہنا کہ دنیا میں قانون کی حکومت ہے، اس دھوکے میں کبھی مت رہنا کہ دنیا میں جمہوریت ہے۔ جمہوریت ہو یا مطلق الاعلان حکومت ہو، سب کا نظریہ ایک ہے اور سب کے اصول ایک ہیں، صرف کام کرنے کا طریق الگ ہے۔ یہ بس اتنی بات بتاتا ہوں، اور اسی سے آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی تک یہ چرچا ہو ہی رہا تھا، یہ قصہ ختم بھی نہیں ہوا تھا، اس پر چیمی گوئیاں ہو ہی رہی تھی کہ بصرہ کے حاکم حارث غسانی نے ہرقل کے پاس ایک خط بھیجا۔ اس خط میں اس نے اپنے ملک کی اور اپنے ملک سے ملحقہ ملک یعنی عرب کے حالات کی اطلاع دی تھی اس کو، اور اطلاع یہ دی تھی کہ
عرب میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور لوگ اس کی نبوت کو مان بھی رہے ہیں اور اس کا اتباع اور اقتداء کر رہے ہیں، اور عرب کی وجہ سے اس میں بڑی ہلچل ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ عربوں پر غالب آ جائے گا، اس نے یہ خبر تھی۔ تو وہ پہلا چرچا تھا ہی ابھی تک، وہ پہلی چیمونگیاں تھی ہی ابھی تک، اور ہرقل کے دماغ پر وہی علم نجوم سے جو اس نے حاصل کیا تھا وہ غالب تھا۔ تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ یہ شخص جو خط لے کر آیا ہے اس کو دیکھو کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے یا یہ غیر مختون ہے، یہ مختون ہے یا غیر مختون ہے۔ انہوں نے یہ آرڈر دیا۔ یہ خط لے جانے والا عدی بن حاتم تھا۔ یہ لوگ غسانی لوگ، حارث غسانی، یہ سب عرب تھے۔ انہوں نے حکومت کے لالچ میں نصرانیت قبول کر لی تھی۔ ان کی سب تہذیب، سب کچھ ان کا اپنا ہی تھا، یعنی عربوں والا ہی تھا۔ اور یہ عدی بن حاتم اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، لیکن عرب کے رسم و رواج کے مطابق ان کی ختنہ ہو رہی تھی، یہ مختون تھے۔ تو ہرقل نے حکم دیا کہ اس شخص کو باہر لے جا کر دیکھو اس کی ختنہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ اس کی ختنہ ہو رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا عدی بن حاتم سے کہ یہ ختنہ تو نہیں کرائی ہے یا تمام عرب ختنہ کراتے ہیں؟ اس نے کہا کہ تمام عرب ختنہ کراتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہرقل کو بتایا گیا اور ہرقل کو یہ معلوم ہوا تو اس نے غیر اختیاری طور پر کہا ھذا ملک الختان، کہ ختان کا بادشاہ یہی ہے، یعنی جس کا یہ ذکر لے کر آیا ہے اور جس کا یہ تذکرہ کر رہا ہے، جس کی یہ خبر لے کر آیا ہے، یہی ہے، جس کا مطلب یہی تھا کہ میرے ملک پر یہی غالب آئیں گے۔ یہ ایک دوسرا واقعہ ہوا۔ اب ایک تیسرا واقعہ سنیے۔ یہ تیسرا واقعہ اس طرح پر ہے کہ ہرقل نے ایک قاصد بھیجا اٹلی میں، جس کو رومیہ یا روم کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام زغاطر تھا، زغاطر، اور یہ پادری تھا، اور یوں کہہ لیجئے گا کہ اٹلی ہمیشہ سے، جس کو رومۃ الکبریٰ کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، روما بھی سنا ہوگا، رومۃ الکبریٰ کے نام سے بھی سنا ہوگا، اٹلی، اور آج بھی وہ نصارہ کا سب سے زیادہ مقدس ملک اور سب پایہ تخت ہے، کہ ان کا حکومت کا پایہ تخت ہے۔ اور جو سب سے بڑا ہوتا تھا، جس کو پوپ کہتے ہیں، پاپا، پوپ کہتے ہیں، پاپ، وہ وہاں ہوتا تھا۔ تو وہ زغاطر سب سے بڑا پادری تھا۔ اس کے پاس خط بھیجا ہرقل نے۔ یہ کس کے ذریعے بھیجا؟ یہ کس کے ذریعے بھیجا؟ تو روایات سے اس سلسلے میں ذرا کچھ ایک بات معلوم نہیں ہوتی۔ غالباً یہ خط دحیہ کلبی کے ہاتھ ہی بھیجا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دحیہ کلبی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ بھیجا ہو۔ دونوں احتمال ہیں اس میں۔ تو وہ شخص جو بھی تھا قاصد، اس زغاطر سب سے بڑے پوپ کے پاس، نصارہ کے سب سے بڑے پادری کے پاس ہرقل کا یہ خط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر پہنچا زغاطر کے پاس۔ زغاطر نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ان تمام خیالات کی تصدیق کی، اور یوں کہا گیا ہے کہ یہ جو زغاطر تھا، روم کا، اٹلی کا پادری جو تھا، سب سے بڑا پادری، یہ علم میں اور علم نجوم وغیرہ میں ہرقل کی نظیر تھا۔ بلکہ شیخ حضرت مولانا محمد زکریا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کا کلاس فیلو تھا۔ کلاس فیلو تو سمجھتے ہیں آپ، رفیق الدرس، ہم سبق جماعت کا ساتھی تھا، اور وہ اس کی نظیر تھا علم میں، علم نجوم میں بھی اور علم نصرانیت میں بھی، ہوگا کہ علم دین میں بھی۔ تو اس نے وہ خط پڑھا۔ وہ خط پڑھنے کے بعد پھر اس کی تصدیق کی۔ یہاں میں آپ کو روک کر بتاتا ہوں کہ یہ رومی کا جو پادری تھا، رومیہ کا جو پادری تھا، اس کے پاس خط 2 بار پہنچا۔
ایک بار تو خط پہنچا ہے جب ابو سفیان سے بات چیت ہوئی اور ہرقل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خط آیا، اس خط کے بعد ہی، اس خط کو پڑھنے کے بعد ہی اپنے ایک خط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کے ساتھ اس نے وہ آدمی زغاتر بھیجا تھا، زغاتر کے پاس بھیجا تھا، اٹلی بھیجا تھا۔ اور اس وقت کا صرف اتنا ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے جتنا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ پھر اس سے آگے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ زغاتر نے اس خط کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کی بھی تصدیق کی اور اس پر ایمان بھی لے آیا، اور ایمان ہی نہیں لایا بلکہ باہر نکل کر اس کا اپنے ایمان کا اعلان بھی کیا، اور اسی وقت لوگوں نے اس کو شہید کر ڈالا۔ تو یہ جو بعد کا قصہ میں نے سنایا نا، زغاتر کا ایمان اور اس کو شہید کرنا، یہ یا تو اس وقت پیش آیا، یا اس کے بعد دوسری بات سمجھیے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 صحابہ کے ساتھ تبوک میں تشریف لائے تھے، غزوہ تبوک ہوا تھا، تبوک میں تشریف لائے تھے، اس وقت بھی ایک خط ہرقل کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا، اور اس وقت بھی یہ بات ہے، اس وقت بھی یہ ہے کہ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پھر اس نے روم بھیجا تھا، اٹلی میں بھیجا تھا۔ لیکن یہ معلوم نہیں اگر زغاتر کا پہلا تھا، روم کا پاپا پہلا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اس کو شہید کر دیا گیا تھا، تو یہ زغاتر دوسرا تھا، زغاتر نہ کہو، زغاتر تو اس کا نام تھا، یہ پادری دوسرا تھا۔ اور اگر اس نے اسلام اس وقت قبول نہیں کیا تھا اور اس کو اس وقت شہید نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جب غزوہ تبوک کا واقعہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا خط لکھا اور دوسرا خط اس کے پاس ہرقل نے بھیجا، تو اس وقت اس نے اسلام قبول کیا اور اس وقت اس کو شہید کیا گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا پادری ہو، تبوک کے موقع پر دوسرا پادری ہو اور اس نے اسلام قبول کیا ہو، پہلے نے اسلام قبول نہ کیا ہو، زغاتر نے اسلام نہ قبول کیا ہو، اس دوسرے پادری نے اسلام قبول کیا ہو۔ تو یہ دونوں باتیں، ان میں سے کوئی ایک بات متعین نہیں کی جا سکی۔ یہ تیسرا واقعہ ہوا۔ ایک چوتھا واقعہ ہے، چوتھا واقعہ ہے، غالب گمان یہ ہے، میں کچھ بآخر عرض کروں گا، غالب گمان یہ ہے کہ جب زغاتر کا قتل کر دیا گیا، چاہے وہ اس پادری کا قتل کر دیا گیا، چاہے زغاتر کا یا کسی دوسرے پادری کا قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ پوری کی پوری خبر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر ہرقل کے پاس پہنچے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے 30,000 صحابہ کے ساتھ، 30,000 کی فوج کے ساتھ۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے ہی کہ ہرقل کے دل میں تصدیق تو آ چکی تھی، وہ ایمان، انقیاد اس نے اختیار کیا ہے نہیں کیا، اس نے اسلام اختیار کیا نہیں کیا، لیکن تصدیق اس کے قلب میں آ چکی تھی۔ اس واسطے وہ ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے سے ڈر رہا تھا، تو اس نے دوبارہ پھر تحقیق حال کے واسطے وہاں خط بھیجا تھا روم، اور وہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد پھر ایک چوتھا قصہ پیش آیا، اور وہ چوتھا قصہ اس طرح پر تھا کہ اس نے اپنے محل میں بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، وہ علماء ہوں، افسران ہوں، رئیس لوگ ہوں، رؤساء ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، اور ان سب کو اندر اپنے محل میں لینے کے بعد محل کے دروازے بند کر دیے، اور پھر ایک روایت کے مطابق ان کے درمیان میں موجود رہا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ایک چھت کے اوپر گیا۔ چھت کے اوپر تو اس تاثر سے گیا کہ تاکہ میری بات سب کو آسانی سے سنائی دے اور تاکہ مجھے بولتا ہوا سب دیکھیں، لیکن اس کے اندر یہ چور تھا کہ ایسا نہ ہو جس طریقے سے رومیہ کے پادری کو شہید کر دیا گیا تو مجھے بھی شہید نہ کر دیا جائے، مجھے بھی نہ مار ڈالا جائے، اس لیے یہ احتیاطاً ایک مکان کی چھت پر گیا۔
اور چھت پر جا کر اس نے ان لوگوں سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں یوں کہا کہ آپ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ اور آپ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت، آپ لوگوں کی حکومت برقرار رہے، بلکہ ہمیشہ برقرار رہے، تو تم یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم تو ایسا چاہتے ہیں۔ تو اس نے اس کے بعد کہا کہ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو تم اس نبی سے بیعت کر لو، یعنی اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس دین اسلام اختیار کر لو، دین اسلام قبول کر لو، اور تو تمہارے فلاح بھی تم کو ملے گی اور تمہاری حکومت اور مملکت بھی برقرار رہے گی۔ یہاں بات میں چھوڑ رہا ہوں، ابھی آگے میں چلوں گا۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، اور وہ کوئی مستند حدیث تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال قصہ ہے، اور اگر یہ قصہ صحیح ہو تو کوئی بعید بات نہیں، درست ممکن ہے۔ جب فرعون پر محنت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون نے ایک دن ذرا سا مزاج ٹھنڈا ہوگا اس کا، اس نے پوچھا کہ اگر چل میں تیرے پہ ایمان بھی لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وہ کہنے لگا بتا تجھے کیا چاہیے، جو تو یہ چاہے وہ مل جائے گا، بتا کیا؟ نمبر 1، میں قیامت تک جیوں۔ کہنے لگا چل قیامت تک کی زندگی۔ پھر کہا اچھا اور بتا، میں تندرست رہوں۔ چل تندرست رہے گا۔ میری حکومت قیامت تک چلے باقی رہے گی۔ اب چل تیری حکومت قیامت تک باقی رہے گی، بول پڑھ کلمہ۔ اگر بھائی سوچوں گا، دیکھوں گا۔ تو بھائی جہاں معاملہ لالچ کا ہوتا ہے، حب دنیا کا ہوتا ہے، وہاں بات ہی الگ ہوتی ہے، اور جہاں معاملہ اخلاص کا ہوتا ہے وہاں بات الگ ہوتی ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے، ہمارے امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، برا نہ مانے، اور یہ بھی نہ مانے کوئی اور بھی برا نہ مانے۔ جی ہاں، کتنے ہی فضائل بیان کر لیو، کچھ فرق نہیں پڑنے کا۔ جب تک دل صاف نہ ہو، اور جب تک خدا کا خوف دل میں نہ ہو، اور جب تک انسان کی عقل اس کی رہنمائی نہ کرے، کچھ بھی بیان کر لیو، کچھ بھی بیان کر لیو، ہدایت نہیں ملنے کی۔ جی تو اس نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے؟ کہاں چاہتے ہیں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے، تمہاری حکومت برقرار رہے، ہمیشہ برقرار رہے؟ کہ ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس نبی سے بیعت کر لو، یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ سنتے ہی وہ لوگ اس طرح بھاگے جس طرح اگر تم نے دیکھی ہو جنگل میں نیل گائے ڈر کر بھاگتی ہے۔ دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی، چلو خیر دیکھی ہوگی، نہیں دیکھو، ہم نے خوب دیکھی ٹانڈے کے جنگل میں۔ ہاں، تو اس طرح بھاگے وہ، جس طریقے سے جنگلی گدھے اور وحشی گائے، جنگلی گائے بھاگتی ہیں، ان کو گاؤ خر بھی کہتے ہیں، گدھا بھی کہتے ہیں، اور ان کو نیل گائے بھی کہتے ہیں، الگ الگ لوگ نام دیتے ہیں۔ تو خیر اس طرح بھاگے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں تو باہر جا نہیں سکتے تھے، وہ سب وہیں کے وہیں رک گئے۔ اور یہ بھی ہرقل نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، دروازے بند کرائے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ باہر جا کر ایک دم بغاوت نہ پھیلا دیں، ایک دم رعایا کے اندر ہیجان نہ پھیلا دیں، میرے خلاف نہ کر دیں پبلک کو، پھر کسے سمجھاتا پھروں گا۔ یہ تو ان کو جب باہر جانے کا راستہ نہیں ملا اور وہ وہیں پر ٹھہر گئے، تو چھت کے اوپر تو تھا ہی وہ، اس نے اپنے خاص لوگوں کو کہا، خدام کو کہا کہ ان کو واپس بلاؤ۔ ان کو واپس بلا لیے گئے، وہ واپس آ گئے۔ تو اس نے کہا واہ واہ شاباش، یہ میرے شیخ کے الفاظ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے، تم اپنے دین کے اندر بڑے مضبوط ہو، میں تمہاری یہی مضبوطی، میں تمہارے دین کی قوت آزمانا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کیسے ہو، تم اس پر جمے رہو گے یا تم اس کو چھوڑ بھاگو گے؟ واہ واہ شاباش، میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین کے اندر بڑے مضبوط ہو۔ تو یہ سنتے ہی پھر ان کا مائنڈ گھوم گیا، اور پھر انہوں نے ہرقل کو سجدہ کیا۔
اور ہرقل کا جو قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے شروع ہوا تھا وہ یہاں آ کر ختم ہو گیا. اس کے بعد کا پھر کچھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، اور جو کچھ ہوگا میں بعد میں عرض کروں گا. اب میں ترجمہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آخر تک ترجمہ کر دوں، اور پھر جو کچھ عرض کرنا ہوگا وہ بعد میں عرض کروں گا. چونکہ اب عرض کر دینا ذرا سا سبق کی ترتیب کے اعتبار سے، افہام و تفہیم کے اصول کے اعتبار سے مناسب نہیں رہے گا. اب چلیے آپ. وَكَانَ ابن الناطور صاحب ایلیاء و ہرقلہ، یہ ناطور طا کے ساتھ ہے اور یہ ناظور ضا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، دونوں طریقے سے ہے، منقول ہے. یہ صاحب ایلیاء اس کا ترجمہ کر دیں گے ہم ایلیاء والا، اور ایلیاء والا سے مراد ہے ایلیاء کا حاکم، ایلیاء کا گورنر. وہ بات آپ کو بتلائی گئی تھی کہ ہرقل تو شاہنشاہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، اور نیچے جو چھوٹے چھوٹے ملک تھے جن کو ہم ریاستیں کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم صوبے کہہ سکتے ہیں، ان کے جو بادشاہ تھے، ان کے جو عمراء اور حکام تھے، تو ایلیاء کا حاکم ابن الناطور تھا. وہ ہرقلہ ایلیاء پر معطوف ہے، اور عطف کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھ دیا جاوے تو مطلب درست ہو. لہذا جب ہم ایلیاء کی جگہ ہرقل کو رکھیں گے تو اس طرح پڑھا جاوے گا صاحب ہرقلہ. اب یہاں ہرقل والا ترجمہ اس کا کیا جاوے گا، اور اس کے معنی ہوں گے ہرقل کا دوست، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن الناطور یہ ایلیاء کا حاکم بھی تھا، اور ایلیاء کا حاکم ہی حاکم نہیں تھا بلکہ یہ ہرقل کا دوست بھی تھا. یہ تو بات آپ کو مطلب سمجھانے کے واسطے کر دی تھی، لیکن یہ تو صرف واضح و تقریر والی بات ہے. علمی بات کہتے ہو تو میں وہ بھی بتاؤں ہیں، لیکن طلبہ بھی علمی بات سنتے ہوئے اکتاتے ہیں، یوں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کون سی فارسی میں بول رہا. دیکھو، صاحب کے معنی ساتھی اور دوست کے آتے ہیں، تو اگر ہم صاحب و ایلیاء میں ساتھی اور دوست کا ترجمہ کریں تو ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایلیاء تو ایک شہر ہے، تو اس کا دوست نہیں ہوتا، اس کا تو حاکم ہوتا ہے. اور اگر ہم صاحب ہرقل کہہ کر ان کے ہرقل کا حاکم، تو یہاں ترجمہ درست نہیں ہوتا. یہ ہے. اب ہم ایلیاء میں تو اس کے معنی حاکم کہہ لیں، اور ہرقل میں اس کے معنی دوست کہہ لیں، تو یوں کہہ دیں گے کہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہو گئے ہیں، جبکہ احناف کے یہاں حقیقت و مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی بیک وقت دونوں کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اصول ہے. تو یہاں بظاہر احناف کا وہ اصول ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو دیکھو دوستو، یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا تاکہ یہاں بھی بات آپ کی سمجھ میں آ جاوے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اصول بھی سمجھ میں آ جاوے، علمی اصول بھی سمجھ میں آ جاوے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے ایک مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے عام ہوتے ہیں جو معنی حقیقی کو بھی شامل ہوتے ہیں، اور جو دوسرے معنی مجازی ہیں اس کو بھی شامل ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے عموم مجاز. تو اب یہاں پر صاحب کے معنی والا کے لیے جاویں، اور ایلیاء والا اور ہرقل والا، تو ایک ہی معنی کا ارادہ کیا جاوے گا. یہاں پر دو معنی کا ارادہ، یعنی حقیقت اور مجاز دونوں کا ارادہ نہیں کیا جاوے گا، دونوں مراد نہیں ہوں گے. سقف علی نصار الشام، یہ ابن الناطور ہرقل کا دوست بھی تھا، ایلیاء کا حاکم بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شام کے نصارہ کا پادری بھی تھا. یہاں میں آپ کو بتلا دوں، وہ تفصیل تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، اور میں نے یاد کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، ورنہ میں اس کو ذہن نشی کر کے آپ کو بتا بھی دیتا کہ ہمارے یہاں تو علماء کی کوئی درجہ بندی نہیں ہے. بس مفتی ہے تو سب مفتی ہیں، اور مولوی ہیں تو سب مولوی ہیں، اور شیخ الحدیث ہے تو سب، چاہے وہ کسی کو جھٹے 5-4 بچے کو پڑھاتا ہو میرے جیسا، وہ بھی شیخ الحدیث ہے. بس ہیں سب شیخ الحدیث.
لیکن دوسروں کے یہاں دوسرے مذاہب میں درجہ بندی ہے، شیعوں تک میں درجہ بندی ہے کہ یہ ہے، پھر اس سے بڑا عالم کو یہ کہا جاوے گا، اس سے بڑے عالم کو یہ کہا جاوے گا، اس سے بڑے عالم کو یہ کہا جاوے گا۔ تو یہ تمام ملک شام کے پادریوں کا اوپر پادری تھا، اور اس کو سقف یا اسقف کہا جاتا ہے۔ یحدث ان ہرقل حین قدم ایلیا اصبح یوما خبیث النفس، تو وہ بیان کرتا ہے، کبھی حدیث ترجمہ کرنے لگو یہاں سے، حدیث کا ترجمہ نہیں ہے یہاں صرف بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا آیا، بس ٹھہر جاؤ۔ دیکھو دوستو، میں بار بار ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب کوئی لفظ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا، باہر نماز پڑھتے شاید لوگ نہیں، اچھا، جب ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور یہاں اس کے اصطلاحی معنی مراد ہے یا اس کے لغوی معنی مراد ہے، اور یہ متعین کرنے کے بعد پھر مطلب بیان کیا جاوے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ لفظ صرف لغوی معنی میں استعمال ہو، اصطلاحی معنی میں استعمال نہ ہو، یہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہو، لغوی معنی میں استعمال نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کہیں کہیں یہ اصطلاحی معنی ایسے غالب آتے ہیں کہ وہ حقیقت متروک ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے اصول میں پڑھا ہے کہ حقیقت المحجورہ، جس کی حقیقت ترک کر دی گئی ہو اور صرف وہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہو، یہ ہے مسئلہ۔ یہ تو یہاں پر یحدث سے اس کے لغوی معنی مراد ہے، یہاں اس کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ تو یحدث واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا آیا تو ایک دن صبح کے وقت میں اس کی طبیعت ناساز ہوئی۔ فقال یہاں بھی چلو میں عرض کر دوں، یوں ہی وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جاوے تو سبق زیادہ ہو جاوے گا، لیکن میں نہیں چاہتا ایسا۔ دیکھو، خبیث النفس، خبیث کے معنی آتے ہیں ناپاک، گندا، پلید، تو خبیث النفس کا مطلب یہ ہوا گندا اور پلید دل والا، یا گندی اور پلید طبیعت والا، یہ مطلب اس کا ہوا۔ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر طرح کی تہذیب سکھلائی ہے، ہر طرح کی تہذیب سکھلائی ہے۔ ان تہذیبات میں سے ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ برے لفظ استعمال نہ کرو، برے نام استعمال نہ کرو۔ اسی قاعدے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں مت کہو انا خبیث النفس یا انت خبیث النفس، ہوا خبیث النفس، یہ مت کہو، بلکہ انا علیل کہو، انا علیل، میں علیل ہوں، میں بیمار ہوں، یوں کہا جاوے، خبیث النفس نہ کہا جاوے۔ اب چونکہ یہ واقعہ ابن الناطور بیان کر رہا ہے تو وہ اپنی زبان میں، اپنی عربی میں بیان کر رہا ہے، اس واسطے یہ نہ کہا جاوے کہ حدیث میں خبیث النفس آیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فقال بعض بطارقہ، تو اس کے خواص میں سے کسی نے کہا، قد استنکرنا ہیئتک، ہم آپ کی صورت شکل کو اجنبی دیکھ رہے ہیں، اجنبی سمجھ رہے ہیں، یعنی ہر دن سے الگ ایک ہے، انوکھی سی ایک عجیب سی طبیعت آپ کی ہو رہی ہے، تو کیا معاملہ ہے؟ قال ابن الناطور وکان ہرقل حذاء ينظر فی النجوم، ابن الناطور نے کہا کہ ہرقل حذاء تھا اور نجوم میں بھی غور کیا کرتا تھا، ستاروں میں بھی غور کیا کرتا تھا۔ اب آپ سنیے گا، حذاء کے معنی بھی منجم کے ہوں اور ينظر فی النجوم کے معنی بھی منجم کے ہوں، تو حذاء اور ينظر فی النجوم دونوں کے معنی ایک ہی ہوں گے، اور اگر حذاء سے مراد کاہن ہو تو ينظر فی النجوم سے مراد منجم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کاہن بھی تھا اور منجم بھی تھا۔ اچھا، اب کاہن کس کو کہتے ہیں، منجم کس کو کہتے ہیں؟ تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ کاہن تو اس کو کہتے ہیں جس کے شیاطین اور جنات، خبیث قسم کے جنات تابع ہوتے ہیں، جن کو آپ اور لوگ موکل کہتے ہیں، موکل، تو وہ موکل
یا موکل جو بھی کچھ کہا جاتا ہو وہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کو اچھی بری غلط صحیح خبریں دیتے ہیں۔ تو کچھ تو وہ گھٹا بڑھا کر دیتے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے واسطے، اور کچھ وہ جو کاہن ہوتا ہے جس کے وہ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں وہ اس میں گھٹا بڑھا کر لوگوں کے سامنے بات بیان کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کاہن۔ اور نجوم کیا ہے؟ نجوم یہ سمجھ لیجئے گا آپ کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ نجوم، علم النجوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، لیکن جب لوگوں نے اس کی حدود و قیود کی حفاظت نہیں کی اور حدود و قیود کی رعایت نہیں کی، اور جس مقصد اور جس منشا کے لیے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس مقصد اور منشا کے خلاف اس کو استعمال کرنے لگے، تو پھر اس کے حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ممانعت ہو گئی۔ آپ جو ہے نا ایسا تکیہ لگا کے مت بیٹھیے، سیدھے ہو گئے بیٹھیے، مولوی عطا اللہ صاحب ایسے بھی نہ بیٹھیے، اس میں بھی ذرا کچھ سہارا رہتا ہے، چست ہو کے بیٹھیے اپنے جسم کے سہارے، نہ کہ زمین کے سہارے۔ تو پھر اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ہاں اس میں بات کریں، لیکن بہرحال اس کی کچھ نہ کچھ اصلیت، کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت ضرور ہے کہ جب یہ دو ستارے یہاں جمع ہوں گے، چاند اور سورج اس جگہ جمع ہوں گے تو ایسا ہوگا، جب اتنی دوری پر ہوں گے تو ایسا ہوگا۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا نظام ہو جس نظام کے تحت وہ فرشتوں کو اس کی اطلاع دیتا ہو۔ آگے بات سمجھ میں کچھ ماڑی موٹی سی؟ تو یہ تو دونوں تھے وہ۔ تو فقال لهم حين سألوه، تو ہرقل نے اپنے لوگوں سے کہا جب اس کے لوگوں نے ان سے پوچھا، انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم، میں نے آج رات دیکھا جب میں نے ستاروں میں غور کیا۔ یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں، نظر الی، نظر لی، نظر فی، ان سب کے معنی الگ الگ ہیں۔ جب فیہ کے معنی آئیں گے تو اس کے معنی آئیں گے غور کرنا۔ تو جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو میں نے دیکھا ملک الختان قد ظہر، یہاں ظہر کے معنی ظاہر ہونے کا نہ کیجیے گا، ایک لفظ بولا جاتا ہے ظہور، ایک لفظ بولا جاتا ہے خروج، تو خروج اور ظہور کے معنی یہاں پر نہ نکلنے کے ہیں اور نہ خروج اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں، بلکہ اس کے معنی ہے غالب ہونا۔ تو ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ وہ غالب آ گیا، اور کہاں غالب آ گیا، کس پر غالب آ گیا، یعنی ہمارے ملک پر، ہماری مملکت پر غالب آ گیا ہے۔ فمن یختتن فی من هذه الامہ، تو کون ختنہ کراتے ہیں ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے؟ قالوا لیس یختتن الا الیہود، تو لوگوں نے کہا، ان کے بطارقہ نے کہا کہ صرف یہود ختنہ کراتے ہیں۔ فلا یہمنک شأنہم، اور آپ کو ان کی حالت رنجیدہ نہ کریں، آپ ان کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوں، اس واسطے کہ ان کی تعداد ہی کچھ نہیں ہے، بہت معمولی ہے، اول تو وہ غالب نہیں آ سکتے، اور اگر یہ اندیشہ ہو تو وَاکْتُبْ إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْکِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِم مِّنَ الْيَهُودِ، تو آپ اپنے حکومت کے شہروں میں ان کے حاکموں کے پاس لکھ دیجیے گا کہ جو بھی ان شہروں میں یہود ہیں آپ ان کو قتل کر دیں۔ تو یہ ایک قصہ تو یہ ہوا جی، پہلا قصہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا۔ فَبَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ أُوتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أُرْسِلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ، تو اسی دوران کہ وہ اسی حالت پر تھے، یعنی آپس میں چرچا ہو رہی تھی کہ ہرقل کے پاس ایک ایسے شخص کو لایا گیا تھا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، اور غسان کے بادشاہ کا نام میں نے بتایا تھا حارث غسانی۔ یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہا تھا ہرقل کو، چونکہ وہ اس کے ماتحت تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے ان سے واسطہ پڑ جاوے تو بادشاہ کی مدد کی مجھ کو ضرورت پڑے، یا خود بادشاہ کو واسطہ پڑ جاوے، تو پہلے سے وہ تیار رہے۔ فلما استخبرہ ہرقل، تو جب ہرقل نے اس کی خبر معلوم کی، یعنی اس کی خبر اس کو معلوم ہوئی، تو قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، تو اس نے کہا اس کو لے جاؤ اور دیکھو یہ مختون ہے یا غیر مختون ہے۔ فنظروا الیہ، تو انہوں نے اس کو دیکھا،
اس کی طرف نہیں ترجمہ کرنے کا میں، انہوں نے اس کو دیکھا۔ فحدثوا انہ مختتن، تو انہوں نے ہرقل کے سامنے بیان کیا کہ یہ شخص جو خط لے کر آیا ہے ملک غسان کا، اس کی تو مختون ہے۔ وسألہ عن العرب، اور انہوں نے عرب کے بارے میں اس سے پوچھا، سوال نہیں کیا ترجمہ کہنا، میں نے پوچھا۔ فقال ہم یختتنون، تو اس نے کہا کہ وہ بھی سب ختنہ کراتے ہیں۔ فقال ہرقل ھذا ملک ھذہ الامۃ قد ظہر، تو ہرقل نے کہا کہ اس امت کا بادشاہ یہی ہے جو غالب آ چکا۔ کون؟ یعنی جس کی خبر یہ غسانی بادشاہ کا قاصد لے کر آیا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہو گیا یہاں تک۔ اب آگے چلیے گا۔ ثم كتب ہرقل الى صاحب له برومیۃ وكان نظیرہ فی العلم، اس کے بعد ہرقل نے اپنے ایک دوست کو لکھا۔ یہ تو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اب خود خط لکھا، لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط اس کے پاس آیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ بھیجا۔ لو برومیۃ، رومیہ میں اپنے ایک دوست کے پاس لکھا۔ وکان نظیرہ فی العلم، اور وہ علم میں اس کی نظیر تھا۔ وصار ہرقل الی حمص، اور ہرقل حمص پہنچ گیا۔ فلم یرم حمص حتی اتاہ کتاب من صاحبہ یوافق رأی ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ نبی، تو ابھی ہرقل حمص ہی میں موجود تھا۔ لم یبرح کا ترجمہ لم یبرح، برح یبرح، لم یبرح، تو حمص میں ہی موجود تھا حتیٰ کہ اس کے دوست کا خط اس کے پاس آ گیا۔ کون سے دوست کا خط؟ جو رومیہ میں تھا، اٹلی میں تھا، جو ہرقل کی رائے کی موافقت کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنے پر بھی اور اس پر بھی کہ وہ نبی ہے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ فأذن ہرقل لعظماء الروم فی تذکرۃ لہ بحمص، اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے محل میں آنے کی اجازت دی جو حمص میں تھا۔ ثم امر بابوابها فغلقت، پھر اس نے دروازوں کے بارے میں حکم صادر فرمایا۔ کیا صادر فرمایا؟ کہ ان کو بند کر دیا جاوے، لیکن اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ فغلقت خود بتا رہا ہے، بس وہ دروازے سب بند کر دیے گئے۔ ثم طلع، پھر وہ ظاہر ہوا، یعنی لوگوں کے سامنے آیا۔ فقال یا معشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد، اے روم کے لوگوں، کیا تم کو کامیابی کی اور ہدایت کی رغبت ہے؟ کامیابی اور ہدایت کی کوئی خواہش ہے؟ کامیابی اور ہدایت کی کوئی طلب ہے؟ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور تم کو اس کی خواہش ہے کہ تمہارا ملک برقرار رہے۔ أَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، تمہارا ملک برقرار رہے، اور اس کا ترجمہ یوں بھی کر دیا جائے گا تمہاری حکومت برقرار رہے۔ فی تذکر، اچھا، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس نبی سے بیعت کر لو۔ اور ظاہر بات ہے کہ حاضر نبی جو اس نے جبھی کہا ہوگا جب کہ اس نے اس نبی کا تعارف کرا دیا ہوگا اور وہ اس نبی سے متعارف ہو چکے تھے، یہ مطلب ہے۔ اب میں یہ آپ کو یہ بات خاص طور سے اس واسطے کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا مکہ اور مدینہ میں ہی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ملک جزیرۃ العرب میں ہی نہیں تھا، بلکہ اطراف و اکناف میں نہیں، بلکہ ساری دنیا میں جس کو ذکر کیا جاوے قابل ذکر دنیا میں آپ کا چرچا ہو چکا تھا۔ یہ ہے فحاسوا حیثۃ حمر الوحش الی الابواب، تو وہ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے۔ فوجدوها قد غلقت، تو انہوں نے دیکھا، وجدوها کا ترجمہ کر رہا میں، انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو بند کیے ہوئے ہیں۔ فلما رأى ہرقل نفرتهم وئیس من الایمان، جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی اس نبی سے اور اس دین سے اور وہ ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا، قال ردوہم علیہ، تو اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ دیکھو، ردو علیہ، مجھ پر واپس لاؤ، میرے پاس واپس بلاؤ۔ وقال انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم، اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ابھی آنفا کا ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی جو بات کہی، قلت مقالتی کا ترجمہ ہو رہا، بس میں نے تمہیں ابھی جو بات کہی، میں اس کے ذریعے سے تمہارے دین کی مضبوطی آزمانا چاہ رہا تھا۔
فقد رأیت میں تمہارے دین کی مضبوطی دیکھ لی. فسجدوا له ورضوا عنه تو ان سب نے ان کو سجدہ کیا اور وہ سب خوش ہو گئے. یہ مسئلہ ہوگا. میں یہاں پر اور زیادہ کلام نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہوں. میں اتنا کلام یہ لفظ اس لیے کہہ دیتا ہوں میرے دوستو کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک معنی اور ایک مضمون پورا ذہن میں ہوتا ہے. بہت ساری باتیں ذہن میں ہوتی ہے، اب ان میں سے کیا بات کہنی ہے بس وہ میں مختصر کر کے کہہ دیتا ہوں. اور اس لیے بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ رہے کہ یہاں اور بھی کچھ کہنے کو بہت کچھ ہے. خیر وہ سر ہاں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آپ دو باتوں کو سامنے رکھنا، اور ان کو سامنے جب آپ رکھیں گے تو قدم قدم پر آپ کو ان کا علم حاصل ہوتا رہے گا، ان کی معرفت حاصل ہوتی رہے گی. وہ کیا؟ حب الدنیا راس کل خطیئہ. یہ اور وہ جو آپ نے ایک دوسری بات سنی ہے کہ مال کی محبت وہ فساد مچاتی ہے دین میں. جو بھیڑیا، بھوکا بھیڑیا بکریوں میں گھس کر بکریوں میں فساد نہیں مچاتا. بھیڑیا کیا بکری کھا سکے؟ 2 کھا سکے، 4 کھا لے گا، 5 کھا لے گا، سارا ریوڑ تھوڑے کھا لے گا. اور مال کی محبت پورے دین کو تباہ کر دے گی، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں زندگی کو تباہ کر دے گی. یہ ہے. بس اتنے بتاتا ہوں کہ حکومت کی محبت، عہدے کی محبت، یہ دنیا کی محبت، وہ سب کچھ پہچان چکا تھا. اتنا اس کی باتوں میں اتنا یقین اور اتنی صداقت ہے جو وہ کہہ رہا ہے، بلکہ اتنا خلوص ہے، اتنی صداقت ہے کہ مورخین اسلام اختلاف کر بیٹھے کہ ہرقل مسلمان تھا یا مسلمان نہیں تھا، وہ مومن تھا یا مومن نہیں تھا، یہ اختلاف کر بیٹھے. لیکن اس کے باوجود وہ حکومت کی محبت کی وجہ سے حکومت نزائل ہو جاوے ایمان قبول نہیں کر سکا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے کفر کی حالت میں گیا. اور بالمقابل اس کے جو دوست تھا اس کا رومیہ میں پاپائے روم سب سے بڑا پادری، اس نے نہ حکومت کی طلب کی اور نہ مال کی محبت آڑے آئی، نہ کوئی دوسری محبت آڑے آئی. وہ اسلام لے آیا، حتیٰ کہ اس کو اپنی جان کا بھی پرواہ نہیں ہوئی اور اس کو شہید کر دیا گیا. تو یہ وہ چیز ہے. جب ہم تک یہ کرتے رہیں گے اگر ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں ملیں گے تو ترقی کیسے کریں گے، جب ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں ملیں گے تو امن سے کیسے رہیں گے، بھائی چارہ بس قومی یکجہتی، اسی چکر میں رہو گے میرے دوستو، کچھ نہیں کر سکو گے، بس وہیں کے وہیں اٹکے رہو گے. اور دیکھ لو یہ ظالمانہ خوف اور ظالمانہ رعب جمع جا رہا ہے تمہارے دلوں میں. اگر تم نے خوف قبول کر لیا تو ختم، ہمیشہ کے لیے ختم. اور اگر تم نے یہ خوف قبول نہیں کیا اور اپنی بات پر جمے رہے تو زیادہ دن نہیں لگیں گے انشاءاللہ ظالموں کے ہلاک ہونے میں اور ظالموں کے تباہ ہونے میں. فکان ذالک آخر شان ہرقل، تو یہ ہرقل کا آخری قصہ ہے. اس بابت ہرقل کا یہ آخری قصہ ہے، بس اس کے بعد پھر اور کچھ نہیں. یہ بس یہیں سے میں عرض کر دوں آپ کے سامنے. پہلی ایک بات تو یہ کہہ دوں کہ بخاری علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرماوے، اپنی ترتیب میں جو غیر معمولی نکات کی رعایت کرتے ہیں. بس جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ملہم محدثون ملہم، یعنی میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح بات کا الہام کیا جائے گا، تو وہ حدیث کے سلسلے میں ملہم ہیں. ملہم ایسے ہے، دیکھو انما الاعمال بالنیات، جس کا کوئی جوڑ نہیں دکھائی دیتا وہ سب سے پہلے لے آئے، اور اس کے بعد پھر حدیثوں پر حدیث لاتے رہے، اور آخر میں ایک حدیث ایسی لائے جو قصے کا آخر ہے اور اس میں اشارہ بھی کر رہے ہیں. فکان ذالک آخر شان ہرقل، اور آخری حدیث بد الوحی کی اور آخری قصہ اور آخری بات، یہ بات. بس ابھی ہم بعد میں چلیں گے آگے، اور ممکن ہے اس کو کل پر چھوڑ دیں. آج آپ اتنی بات سنیے گا کہ ہرقل ایمان لایا کہ نہیں لایا. دیکھو علامہ ابن عبد البر، وہ تو استیعاب میں یوں کہتے ہیں
کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ تو یوں کہتے ہیں۔ اور بھی لوگ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں سارے اسی میں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، نصرانیت پر مرا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے جب خط لکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک میں اس کو خط لکھا تھا تو اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں خط لکھا تھا، اور اس وقت اس نے اپنا ایمان اور اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا تھا، اس کا رد کیا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تبوک میں فوجیں اسی کی بھیجی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، چاہے اس نے اپنے ارکان دولت اور ارکان سلطنت کے دباؤ کی وجہ سے بھیجی تھی، اپنی قوم کو خوش کرنے کے واسطے بھیجی تھی، بہرحال بھیجی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی تصدیق کرتا رہے، دل سے تصدیق کرتا رہے، لیکن ایمان اور اسلام کے خلاف اعمال کرتا رہے تو اس کی تصدیق کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی تصدیق کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ یرموک، جس میں رومیوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو یوں کہتے ہیں زیادہ تر حضرات کہ یہی ہرقل موجود تھا اس وقت، اور کچھ حضرات کہتے ہیں اس کا بیٹا تھا، کچھ کہتے ہیں اس کا پوتا تھا۔ بہرحال اگر یہ اس وقت بھی موجود تھا، میں اس پر کلام کر رہا ہوں، اگر یہ اس وقت بھی موجود تھا اور اس نے اس وقت مسلمانوں سے ایسی فیصلہ کن جنگ کی ہے، تو پھر اس کو مومن کیسے کہا جا سکتا ہے؟ چاہے یہ تصدیق کرتا رہے، چاہے یہ زبان سے کہتا رہے کہ میں ایمان لایا، لیکن اس کو مسلمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ ہے۔ اور باقی بات انشاءاللہ کل کچھ اس پر تھوڑا سا عرض کرنا ہے، وہ عرض کر کے پھر کتاب الایمان شروع کر دیں گے۔